اللہ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے آزمائش میں مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں آج آپ تمام کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آزمائش میں مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے یہ بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے میرا آپ تمام سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا؟ کوئی تو بولیے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا اور آزمانے کے لیے بھیجا، اور اللہ کے آزمانے کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو غریبی دے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے، کسی کو عزت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو ذلیل کر کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دے کر آزماتا ہے۔ اللہ کے آزمانے کے کئی طریقے ہیں، اور ہر حال میں مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، صبر کرے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہے، دیکھیے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ خوف سے، یعنی دشمنوں کے ڈر سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، مال کی کمی سے آزمائیں گے، جان کے نقصان سے آزمائیں گے، اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ بشارت، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایسے معاملوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہاں پر خوشخبری کن لوگوں کو دی گئی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو آزماتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اسے ہرگز نہیں آزماتا جسے اللہ نے دنیا جینے کے لیے دے دیا، دنیا میں ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو فساد ہوتے ہیں، خشکی اور تری میں جو فساد ہوتے ہیں، خشکی یعنی زمین، تری یعنی سمندر، خشکی اور تری میں جو فساد ہوتے ہیں وہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم ان میں سے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے بندے ہمارے پاس لوٹ آئے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے ہیں کہ لوگ تو بہت گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی ان کی گناہوں کی سزا دیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہمارے بندے ہمارے پاس لوٹ آئے، اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے۔ غور کرنا میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے کیا حالات ہیں۔ کئی جگہ پر مسجدوں میں مائک میں اذان نہیں دینا بول کر یہ قانون لگا دیے، اور کبھی لڑکیوں کے برقعے پر پابندی۔ اسی طرح آئے دن ہم مسلمانوں کے لیے نئے قانون، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ان آزمائشوں میں چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی قوم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جائے گی، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم محسوس نہیں کرے گی، تو ہم ان کے سروں پر ظالم حکمرانوں کو بٹھا دیں گے جو ظلم سے ان پر حکومت کریں گے، ایک کے بعد ایک قانون بنائیں گے، اور جب یہ دعا کریں گے تو اس وقت ان کی دعا کو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، غور کرنا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم پر ظالم حکومت کریں گے، ایک کے بعد ایک قانون بنائیں گے، اور جب تم دعا کرو گے تو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا بدلہ ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب تک آزماتا نہیں، کسی کو جنت میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، کیا میرے بندوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ اتنا کہنے پر کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے جبکہ یہ آزمائے نہیں گئے، جب تک ہم آزمائیں گے نہیں کسی کو جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ اب سوال یہ ہے، آزمائش ہے کیا؟ ترمذی کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آزمائش ہے اللہ نے انبیاء کو آزمایا۔ انبیاء کے بعد ایمان والوں میں جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی بڑی آزمائش اللہ اس پر ڈالے گا، یعنی جو ایمان کی شدت میں جتنا مضبوط رہے گا اللہ اتنی بڑی آزمائش سے اسے آزمائے گا۔
اور جو اپنے ایمان میں جتنا کمزور رہے گا اتنی چھوٹی آزمائش اللہ اس پر ڈالے گا، لیکن آزمائے گا ہی آزمائے گا، بغیر آزمائے اللہ کسی کو جنت میں نہیں ڈالے گا۔ مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کوئی مومن اس دنیا میں عیش نہیں کرتا، انجوائے نہیں کرتا، من مانی زندگی نہیں گزارتا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کوئی اپنے خواہشوں کو پورا نہیں کرتا، کوئی اپنے خوابوں کے محل نہیں بناتا، بلکہ کب میں اس قید خانے سے چھوٹوں گا، کب میں آزاد ہو جاؤں گا، کب میں خوشیوں کی زندگی گزاروں گا، اس فکر میں رہتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں جنت کی فکر کرنی چاہیے، جنت کے محلوں کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس دنیا کی مال اور دولت کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس دنیا کے عیش و آرام کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں فرماتے ہیں، کیا میرے بندوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے جبکہ یہ آزمائے نہیں گئے؟ جبکہ ہم نے اس سے پہلے والوں کو آزمایا اور ایسے آزمایا کہ ہم نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بڑی مصیبتیں دے کر، بڑی بیماریاں دے کر ہم نے انہیں آزمایا۔ جب ہم نے نبیوں کو آزمایا، نبیوں کے ساتھ رہنے والوں کو آزمایا، تو وہ کہنے لگے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہم ان کو آزمائشوں میں صبر کے ساتھ کامیابی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہماری مدد تمہارے قریب ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، جب تک ہم آزمائشوں سے گزریں گے نہیں، ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں گے۔ آزمائشوں کے بعد انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ غور کرنا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یوں ہی نہیں کہا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے گزری۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے تو بچپن میں ان کا باپ بتوں کو بنا کر بازار میں بیچا کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہتا تھا کہ جاؤ بتوں کو بناؤ اور بازار میں بیچو، یہی ہماری روزی روٹی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا تو ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جا کر قوم والوں کو سمجھاتے ہیں، قوم والے بھی نہیں سمجھے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر امید تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ تو اللہ نے انہیں اس آگ سے نکال لیا، بچا لیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اللہ نے انہیں اور آزمایا۔ اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو عراق کی زمین، عرب کے ریگستان میں اکیلا چھوڑ کر آ گئے، جب اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ۔ ایسے میدان میں اکیلا چھوڑ کر آ گئے، کئی سالوں تک اپنی بیوی بچے سے دور رہے۔ پھر کچھ سال بعد اللہ نے انہیں پھر ملایا اور پھر آزمایا اللہ نے انہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، گردن پر چھری رکھی، اللہ نے ان کی جگہ پر جنت کا دمبا رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ نے اور آزمایا، نمرود بادشاہ کے سامنے، اس کے پورے لشکر کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ٹھہرے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود بادشاہ کو اور اس کے پورے لشکر کو مچھروں کی جھنڈ کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے نکل گئے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی کو بہن بولنا پڑا۔ ایک بادشاہ بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹھیک ہو کہ اللہ کا حکم تھا اور اپنی ایک کنیز کو یعنی سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ پھر اللہ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ 80 سال بعد اللہ نے انہیں اولاد دی، اسحاق علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے کہا، انہیں خلیل اللہ کہا۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی، چھوٹی سی بیماری کی آتی کی ہم فوراً شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یوں ہی جنت میں ڈال دیں،
یاد کریں ہم کبھی بازار میں مارکیٹ میں کہیں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں کچھ فقیر ملتے ہیں. اب اس کو پیسے دینے کے لیے ہم اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حالانکہ ہمارے بیگوں میں نوٹاں رہتے، لیکن ہم لوگ ان نوٹوں کو چھوڑ کر چلر ڈھونڈتے، نعوذ باللہ. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کنجوسی کرتے، نہ جان کی قربانی دیتے، نہ مال کی قربانی دیتے، نہ وقت کی قربانی دیتے، پھر بھی جنت کے خواب دیکھتے. میری ماں اور بہنوں غور کرنا، صحابہ کیسے کیسے آزمائشوں سے گزرے، تب جا کر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے اور یہ اللہ سے راضی ہوئے.